الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے موضوع پر کلام چل رہا ہے، اور یقیناً اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محق ہو اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود احکام کو جانیں، ان کی روشنی میں یا ان کے تقاضے کے مطابق اپنا محاسبہ کریں، اپنے عمل میں تبدیلی لائیں، کہ اگر کسی چیز کے چھوڑنے کا مطالبہ ہے تو اس کو ترک کریں، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے تو اس کو اختیار کریں۔ پھر اس ترک کرنے میں یا اختیار کرنے میں ہمیں اپنے نفس کی کتنی ہی خواہشات کو قربان کرنا پڑے، شیطان سے لڑنا پڑے، دنیا کی نعمتوں کو چھوڑنا پڑے، دنیا والوں کے طعنے سہنے پڑیں، یا مخلوق ہم سے بعض اوقات ناراض ہو جاتی ہے بہت سی شریعت کی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی بنا پر، ان تمام چیزوں کو فیس کر کے انسان کمال حاصل کر سکتا ہے، اور اس کا بدلہ دنیا میں شاید اتنا اچھا نہ ملے لیکن آخرت میں تو ضرور ملے گا۔ دنیا میں جو میں نے عرض کیا کہ اچھا نہ ملے، یہ مطلب یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو شریعت پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑی عزت سے نوازتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بطور آزمائش انسان دین کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ آزمائش میں، زیادہ تنگی میں، زیادہ پریشانی میں اور زیادہ تکلیف دہ چیزوں میں مبتلا دیکھتا ہے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ ایسا کبھی بھی کوئی معاملہ آ جائے کہ ہم شریعت پر عمل پیرا ہو رہے ہوں اور بظاہر ہمیں دنیاوی فائدوں کے بجائے تسلسل سے نقصانات کا شکار ہونا پڑ رہا ہو، تو کبھی بھی یہ دل میں معاذ اللہ کسی ایک گوشے میں بھی خیال نہ آئے کہ کیا فائدہ دین پر عمل پیرا ہونے کا، اس کو تو الٹا نقصان ہی میں دیکھ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40ویں سال میں اعلان نبوت فرمایا تو آپ کو پتہ ہے کہ 13 سالہ مکی زندگی کس قدر شدید آزمائش میں گزری ہے۔ حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے مخلوق میں کسی کو حاصل نہیں ہے، اس کے باوجود تسلسل آزمائش دیکھیں، 13 سال کا مدت نہیں ہوتی۔ پھر اگر آپ 10 سالہ مدنی زندگی کو بھی دیکھیں، اس میں بھی ظاہری اعتبار سے کوئی ایسا مطلب نظر نہیں آتا کہ بہت ہی کچھ عرصہ پرسکون گزر گیا ہو، مطلب کسی نہ کسی آزمائش میں کوئی اور مسائل ہیں دشمنوں کی طرف سے، وہ تسلسل چلتا رہا ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے سرکار سے زیادہ صاحب علم کون ہوگا، صاحب تقوی کون ہوگا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا کون ہوگا، شریعت پر عامل کون ہوگا، متقی کون ہوگا، پرہیزگار آپ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جتنا مقام قرب آپ کو حاصل ہے کسی انسان، جن، فرشتے کو حاصل نہیں ہے، اس کے باوجود آپ یہ معاملہ دیکھیں۔ تو بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل پیرا ہو کر بظاہر بعض اوقات اپنی دنیا کا کچھ نقصان کرتا ہے تو واللہ یہ نقصان نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی کامیابی ہے۔ وقتی آزمائشیں ہیں، گزر جائیں گی۔ ہماری زندگی کتنی گزر چکی ہے، میں بارہا اس طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں۔ کوئی 30 سال کا ہے تو ذرا پیچھے دیکھے 30 سال کتنے مختصر سے نظر آتے ہیں۔ کوئی 60 سال کا اگر ہے تو وہ اپنے 60 سالہ سابقہ زندگی کو دیکھے کیسے دن گزر گئے۔ جس وقت گزار رہے ہوتے ہیں نا ہم حال، تو بڑا طویل سا محسوس ہوتا ہے، اور آگے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یار بہت پتہ نہیں بھی کتنا عرصہ ہے، لیکن جب ہم ایک فاصلہ طے کر لیتے ہیں، ایک عمر کے حصے سے گزر جاتے ہیں تو پھر پیچھے ہمیں اختصار نظر آتا ہے، بالکل چھوٹا سا۔ ایسے ہی ایک دن آئے گا کہ میں اور آپ اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ جائیں گے، بالکل آخری، تو ہمیں سابقہ زندگی بڑی مختصر سے نظر آئے گی اور ہم مر جائیں گے۔ اور قبر میں جانے کے بعد تو دنیا کی زندگی بالکل ایسے محسوس ہوگی جیسے ایک لمحے کے لیے ہم دنیا میں گئے تھے اور باہر آ گئے۔ بس یہ جو سمجھدار ہوتا ہے وہ آئندہ کی ان کیفیات کے پیش نظر موجودہ وقت کی بظاہر نظر آنے والی طوالت کو نظر انداز کر دیتا ہے، وہ اس کو مختصر ہی دیکھتا ہے، اور جو آزمائشیں آتی ہیں ان کو وقتی اور عارضی ہی سمجھتا ہے، اور اخروی دائمی انعامات ہمیشہ اس کے ذہن میں موجود رہتے ہیں، تو اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ تو مختلف حدیثیں ہم آپ کو ذکر کر رہے تھے،
ابھی جو ذکر کیا تھا وہ کتے اور تصویر کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کچھ ایسی حدیثیں ہوتی ہیں جو الہادی میں ہی میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اور ان پہ ہم کلام بھی کر چکے ہیں، لیکن کسی اور موضوع کے تحت۔ ابھی جو یہ اطاعت رسول کا موضوع ہے تو اس کے تحت دوبارہ ایک دفعہ وہ کلام اگرچہ بیانی نہیں ہوتا، یقیناً تبدیلی ہوتی ہے، کچھ اور نئی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات موضوع ایک جیسا محسوس ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ہمارے ریگولر دیکھنے والے بھائی بہن ہیں تو وہ یہ نہیں کہ وہ یہ سوچیں کہ تو پہلے بھی ہم نے حدیث سنی ہوئی ہے تو چلو ہم سنتے نہیں ہیں، یہ آپ ہی کا نقصان ہے، ایسا نہیں کیجیے گا، بلکہ آپ اس کو سنیں۔ جب تک آپ سنتے ہیں 18 منٹ 15 منٹ مسلسل آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے گھر پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، آپ اتنی دیر گناہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ پھر یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز سنتا ہے لیکن مکمل طور پہ ذہن میں محفوظ نہیں رکھ پاتا، عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل نہیں کر سکتا۔ جب وہ مضمون دوبارہ دہرایا جاتا ہے تو جو ذہن سے نکل چکا ہوتا ہے دوبارہ حاضر ہو جاتا ہے، اور پہلے اگر توفیق نہیں ہوئی تو اب کوئی دل پہ بات لگ جاتی ہے، عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے، اس پہ بھی میں کلام کر چکا ہوں، کئی دفعہ کلام کیا ہے کہ اصل یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں تو میں نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، اصل یہ ہے کہ پہلے سنا تھا تو عمل کیا کہ نہیں کیا، اس کو ذہن میں محفوظ رکھا یا نہیں رکھا، دوسروں تک اس کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ ہم ان پہ توجہ نہیں کرتے، کوئی ہم بیان سنتے بولتے ہیں یہ واقعہ تو میں نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، بھئی سنا تو ہوا ہے، اس کے تقاضے کے مطابق آپ نے اپنے عمل کو تبدیل کیا، اپنی سوچ میں فکر میں کوئی انقلابی تبدیلی لے کر آئے، یہ ہے اصل کمال۔ ایک حدیث آپ کو بخاری و مسلم کی عرض کی تھی کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا یا تصویر ہو۔ تو وضاحت میں بارہا کر چکا ہوں کہ تصویر سے مراد جاندار کی تصویر ہے جو کم از کم چہرہ ہو اور نقوش نہ بگاڑے ہوں۔ اگر آپ تصویر پہ کالا مار کر پھیر کے لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے تو خیر کوئی کرے گا نہیں، کہ میں عرض کر رہا ہوں تو جاندار کی تصویر ہو اور اتنی بڑی کہ اگر آپ اس کو زمین پر رکھ دیں تو نقوش بالکل واضح طور پہ نظر آئیں۔ اب یہ چاہے مجسمہ ہو اس طرح کا یا کوئی پکچر ہو، اسے آپ نے فریم کر کے لگایا ہو، دونوں ہی گھر میں لگانا گناہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ بعض اوقات سمجھاتے ہیں لیکن لوگ باز نہیں آتے ہیں، اشارتاً کنایتاً صراحتاً، لیکن بس وہ شوق ہوتا ہے کہ جی ایک یادگار لمحوں کی تصویریں لگا لیں، تو تصویریں لگا اچھا پھر بظاہر ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ تصویریں لگائی ہیں لیکن گھر میں بظاہر بے برکتی نظر نہیں آ رہی، کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، بچے بھی ٹھیک ٹھاک پوسٹوں پہ لگ گئے ہیں، گھر میں پیسے کے ریل پیل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ حدیثیں سمجھ میں نہیں آتا کہ تصویر ہو تو بے برکتی ہوتی ہے، ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اگر کچھ بھی اس طرح کی آزمائشیں نہیں ہیں تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ہے نا بھائی، تو یہ نہیں ہے کہ کسی نے تصویر لگائی نقصان ہوا تو اس نے تب اتاری کہ نہیں یار نقصان ہو رہا ہے اس لیے اتار دو، اور اس لیے نہیں اتاری کہ نقصان نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے پھر آپ شریعت پر عمل پیرا نہیں ہو رہے بلکہ آپ اپنے فائدے اور نقصان کو دیکھ رہے ہیں۔ اطاعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ چاہے اس میں آپ کو فائدہ مل رہا ہو چاہے نقصان، کہ کہا کس نے ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ارشاد فرما دیا تو بس، چاہے فائدہ ہو نقصان ہو ہمیں تو کہنا ماننا ہے۔ تو اس لیے میں خصوصاً جو ہمارے باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں بہن بھائی اگر وہ مجھے سن رہے ہوں تو ان کے ہاں خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ پیسے کی فراوانی ہے، اگر آپ مطلب اور کچھ بھی نہیں آپ کے پاس تو کم از کم گورنمنٹ کے بینیفٹ سے انسان چلی جاتا ہے اور اچھی سہولیات ہیں، صحت ہے، خالص غذائیں ہیں، تو ایسے مواقع پر زیادہ انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ وہ ان حدیثوں کے ظاہر مضمون کو جب دیکھتا ہے کہ جی اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں بھی کتا ہو تصویر ہو، پھر وہ کہتا ہے یار میں نے کتا بھی پالا ہوا ہے تصویر بھی ہے، تو رحمت کے فرشتے آئیں یا نہ آئیں مجھے تو فرق نہیں ہو رہا، میرے تو بڑا اچھا سب کچھ چل رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیں باہر کے ملکوں میں نے دیکھا ہے، میں تو وزٹ کرتا رہتا ہوں اور لوگ مجھ سے بہت زیادہ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، جیسے پاکستان میں پریشانی ہے نا باہر والے بھی ایسے پریشان ہیں۔ اگر یہاں والوں کو کچھ باتوں میں سکون ہے، ہزارہ باتوں میں پریشان، ایسی جیسے باہر کے ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کچھ جہت سے ان کو آسانی اور سہولتیں ہیں تو دوسری جہت سے انتہائی پریشانیاں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں اور آپ کسی پریشانی اور مصیبت کا سامنا نہ کریں، اور میں یہ کہتا ہوں شریعت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کریں
اور بظاہر دنیا کے اندر اس کی سزا سی آپ کو محسوس ہو، نقصان ہو رہا ہے، طبیعت خراب ہو گئی، رپورٹیں خراب آ گئی ہیں، بچے نافرمان ہو گئے ہیں، اور کوئی آپ بڑی نعمت سے محروم ہو گئے ہیں، تو یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ انسان کو کم از کم احساس ہوتا ہے میں غلط کر رہا تھا، تو وہ اپنے عمل کو اچھا کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم شریعت کی نافرمانی کریں اور اپنے عمل کو اچھا نہ کریں اور اللہ کی نعمتیں بھی ملتی رہیں، بہت زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں، اور ان کی روشنی میں ہم کہیں کہ چھوڑو کون عمل کو اچھا کرے، اب آپ بتائیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے یا اللہ کا قہر اور اس کی گرفت ہے؟ تو سمجھدار آدمی یہ کہے گا، مثال کے طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ایک امپلائی ہے، وہ چیٹنگ کر رہا ہے آپ کے ساتھ مسلسل، لوگوں سے پیسے اینٹھتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ اسے کہتے ہیں کہ ایک ٹائم آئے گا سخت پکڑوں گا، اس کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گا، ابھی تھوڑا موقع دیتا ہوں، تو آپ اس کو اس کی تنخواہ بھی بڑھا دیتے ہیں، مثال کے طور پہ بونس بھی دیتے ہیں۔ اب وہ اس شخص سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا یار یہ تو دیکھو نا اللہ کی مجھ پہ کرم نوازی ہے، میں سب کچھ کر رہا ہوں، تنخواہ بھی بڑھ رہی ہے اور بونس بھی مل رہا ہے۔ لیکن جب آپ کی جہت سے دیکھیں تو یہ اصل میں تنخواہ ایک چارہ ہے بڑھنا سمجھ لیں، یا آپ کے غضب کا اظہار ہے کہ آپ اس کو اور غافل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی گرفت سے بالکل بے خوف ہو کر غیر محتاط ہو جائے اور ہم آسانی سے پکڑ کر پھر اس کے اگلے پچھلے حساب لیں۔ بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات اپنے بندوں سے کچھ لے کر ان کو توبہ کی طرف مائل کر دیتا ہے اور ان کو خطاؤں کا احساس دلاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہو تو اللہ تعالیٰ خوب نعمتیں دیتا ہے نافرمانی کے باوجود، اور پھر انسان توبہ نہیں کر پاتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر غلط ہوتا یا اللہ مجھ سے ناراض ہوتا یہ نعمتیں کیوں ملتی، میرے بچے بچیوں کی اچھی جگہ شادی ہو گئی ہیں، میری صحت ٹھیک ہے، رپورٹ سب صحیح آتی ہیں، گھر اچھا بن گیا ہے، لون ہے، بنگلہ ہے اور پرفضا مقام ہے، اور کیا چاہیے مجھے؟ تو یہ جب مریں گے نا تب پتہ چلے گا، جب یہ پرفضا مقام یہیں رہ جائے گا، بچے یہیں رہ جائیں گے، دولت یہیں رہ جائے گی، اب انسان قبر میں تنہا پہنچے گا، اس وقت پھر احساس ہوگا، اس وقت انسان پچھتائے گا اور سوچے گا کہ میں نے اپنے نبی کے فرمان کو معمولی سمجھ کے کیوں چھوڑا، میں نے اسے فائدے نقصان کے ترازو میں کیوں تولا تھا، مجھے تو اطاعت کرنی چاہیے تھی، پھر پچھتانا نفع نہیں دے گا۔ اسی طرح کتا بعض لوگ پالتے ہیں، شوقیہ کتے پالتے ہیں، منع کیا کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے، ہاں غلے کی حفاظت کے لیے جیسے بکریوں وغیرہ ریوڑ کی حفاظت ہوتی ہے، یا شکاری کتے ہوتے ہیں جو باقاعدہ شکار پکڑتے ہیں اور تربیت یافتہ ہوتے ہیں، اسی طرح چوروں وغیرہ کا بہت زیادہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور آپ نے کتے پال لیے ہیں کہ چلیں حفاظت رہے گی، جائز ہے، لیکن لڑوانے کے لیے شوقیہ قیمتی کتے، انسانوں کو جو کھانا نہیں مل رہا ان کو غذائیں دی جا رہی ہیں، ان سب سے انسان کی نیکیاں ختم ہوتی ہیں، ان کا پالنا مکروہ تحریمی گناہ ہے، حرام کے نزدیک ہے، اور انسان آخرت میں بہت پچھتائے گا۔ اسی پر میں نے آپ کو ایک مزید حدیث عرض کی تھی، اسی کی طرح کی ایک اور حدیث آپ دیکھیے، یہ روایت ہے مسلم شریف کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے کسی ایک خاص وقت میں حاضر ہونے کا وعدہ کیا تھا، پس جب وہ وقت آیا تو حضرت جبریل امین تشریف نہ لائے، تو سید عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ میں ایک لکڑی تھی، لاٹھی تھی، تو آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے پھینک دیا، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور نہ اس کے رسول۔ پھر آپ نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے ایک چھوٹا سا کتے کا جو بچہ ہوتا ہے، پلہ ہوتا ہے، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کتا اندر کیسے کب آ گیا؟ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ کی قسم مجھے تو اس کا پتہ نہیں، تو پس آپ نے اس کے لیے حکم دیا کہ اس کو باہر نکال دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے وعدہ کیا تھا تو میں آپ کے لیے بیٹھا رہا، لیکن آپ نہیں آئے، تو جبریل امین نے عرض کی کہ مجھے اس کتے نے روکا رکھا جو آپ کے گھر میں گھس گیا تھا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا کوئی تصویر ہو۔ تو چونکہ پہلے دور میں دروازوں پہ عموماً جیسے دروازے لکڑی کے نہیں ہوتے تھے، پردے ہوتے تھے، موٹے ڈلے ہوتے تھے، اکثر ایسی ہوتا تھا،
سرکار کا حجرہ مبارکہ بھی ایسے ہی تھے. تو یوں ہوتا تھا کہ وہ جیسے کوئی کتا مسجد میں داخل ہو گیا، بچے ہوتے ہیں چھوٹے، آپ کو پتہ یہ تو گھستے ہیں چیزوں کے نیچے، تو یہ جانوروں کے، تو وہ بھی آ کے اندر گھس گیا. یعنی کسی نے جان بوجھ کے نہیں رکھا تھا، لا علمی میں وہ آ کر بیٹھ گیا، تو جبریل امین تشریف نہیں لائے. اب آپ خود غور کریں کہ جو بڑا کتا نہیں ہے، چھوٹا ہے، اس کو پالا نہیں گیا، خود آ گیا اور تھوڑے سے وقت کے لیے رہا، مستقل نہیں رہا، تو جبریل امین نہیں آئے. اور جس کے گھر میں باقاعدہ ارادتاً کتا پالا گیا ہو، اس کی خدمتیں کی جا رہی ہوں اور اس کو گھر کے اندر رکھا جا رہا ہو، وہ زبان سے چاٹ رہا ہو آپ کے ہاتھ، آپ کے منہ، حالانکہ اس کا لعاب نجاست غلیظہ ہے، پیشاب کی مثل ناپاک ہے. اور سائنس بھی کہتی ہے کہ کتے کے تھوک میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، لیکن کوئی توجہ نہیں ہوتی. بہرحال تو اس کو گھر میں رکھنا، تو خود سوچئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے دور ہوں گے. اب ہمارے ہاں ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ ہم رحمت کو ہم نے محدود کر دیا ہے مادی اشیاء کے ساتھ. یعنی اگر میرا کاروبار ترقی کر گیا، میں کہتا ہوں اللہ کی رحمت ہے، میرے پاس پیسہ آ گیا، پرائز بانڈ لگ گیا، میں نے شیئرز خریدے تھے، مہنگے داموں بک گئے، میرے بچوں کے اچھے اگر شادی ہو گئی، تو ہم اس کو رحمت سے تعبیر کرتے ہیں. یا صحت ہے، بیماری نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ رحمت ہے. حالانکہ یہ میں نے جس سے بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ ہمیشہ رحمت کی علامت نہیں ہے. اگر نافرمانی کے ساتھ یہ چیزیں حاصل ہو رہی ہوں تو زحمت بھی ہو سکتی ہے. اس کے برعکس اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، ساری نعمتیں ہیں لیکن نہ قرآن پڑھنے کی توفیق ہے، نہ علم دین سیکھنے کی توفیق، نہ اس پر عمل پیرا ہونے، نہ شریعت کا کچھ پتہ ہے. کتنے گھر میں ایسے جانتا ہوں جس میں بچے بچیوں کو طلاق کے مسئلے پتہ ہی نہیں ہیں. شادی کر دی بیٹی کی، شوہر نے نادانستہ طور پہ جانتے ہی نہیں طلاق دے دی ہے، بغیر نکاح کے 10 سال 15 سال رہ رہے ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں بغیر نکاح کے، ساتھ رہنا حرام ہو چکا ہے لیکن پتہ ہی نہیں مسئلے. بتائیے کیا یہ اللہ کی رحمت ہے؟ نہیں، بلکہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ مادی اشیاء آپ کو بہت مل گئیں، لیکن اللہ کی رحمت کے فرشتے جب نہیں آتے تو اس طرح کی توفیقات چھین لی جاتی ہیں. عبادت پہ استقامت نہیں رہے گی، پورا گھر بے نمازی ہو جائے گا، قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھیں گے، الٹے سیدھے گناہوں کے آلات گھر میں چل رہے ہوں گے، اور اسی طرح پھر یہ ناجائز زندگیاں بعض اوقات سٹارٹ ہو جاتی ہیں. یہ مصیبتیں آتی ہیں جن کو ان لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. انہوں نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا ہے مادی اشیاء کے ملنے پر، کہ بھئی یہ بس مادی اشیاء حاصل ہو جائیں تو اللہ کی رحمت ہے. اس پہ توجہ کریں. ایک اور روایت ہے بخاری مسلم کی، اور یہ بڑی توجہ طلب ہے روایت. پہلے بھی میں نے ایک دفعہ غالباً یہ عرض کی تھی، لیکن یہ پھر میں عرض کرتا ہوں، لیکن ٹائم کچھ چونکہ کم ہے، میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں عرض کروں گا. اور جو کتے پالنے والے خواتین و حضرات ہیں، خاص طور پہ اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں. اللہ تعالی ہمیں نیکسٹ پروگرام میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.